وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما توفيقي إلا بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيب مفروضا. تمام قسم کی حمد ثنائے تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو اللہ تمام کائنات کا خالق مالک رازق ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نام سازی ہے، ہے اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی تمام قسم کی صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک. جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو حصہ دار بنانا، شریک ٹھہرانا بہت بڑا شرک بہت برا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی کسی ایک صفت میں کسی کو اور حصہ دار بنانا، شریک ٹھہرانا، یہ بھی ویسا ہی شرک اور ظلم اور گناہ ہے جس طرح ذات کو کسی کو حصہ دار بنانا ہے. اللہ رب العزت کی انتہائی مختصر سی تعریف کے بعد بشمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک و مطہر پر جن کو اللہ رب العزت نے اہل کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر منتخب فرمایا اور جنت کا حقدار ہر شخص کو ٹھہرایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزار جائے گا اور اسی حالت میں دنیا سے کوچ کر جائے گا. سورۃ النساء ہے اور 4 سپارہ ہے. سورت کی آیت نمبر 7 ہے. سورۃ النساء پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 7. اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کا حصہ اس چیز میں ہے جو بھی والدین یا کوئی قریبی رشتہ دار چھوڑ کے فوت ہو جائیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اسی طرح عورتوں کو بھی حصہ ہے ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کے فوت ہو جائیں. مما قل منه وكثر، وہ تھوڑی وراثت ہو یا زیادہ ہو، مال تھوڑا یا زیادہ ہو. نصیب مفروضہ، یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا. پچھلے جو ہماری بات تھوڑی سی ہوئی تھی وراثت کے بارے میں، میں چاہ رہا تھا کہ چلو کچھ مزید اس کے بارے میں اضافہ کر دیا جائے جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک رکوع پورا اسی بارے میں نازل کیا. یہ سورۃ النساء کی بات کر رہا ہوں. اس میں صرف وراثت کا ذکر ہے کہ وارث کون کون ہیں اور کتنے کتنے حصے کے وارث ہیں اور کس کو کیا ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا. یہ قرآن مجید میں مختصر بیان کر دیا گیا ہے. باقی احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کیونکہ اس بات کو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ساڈی برادری کے اندر انہیں ایویں سمجھا جانا چھوڑنا ہونا ہے، ضرورت کوئی نہیں. باقی عام معاشرے میں بھی اس طرح ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا. اور یہ بات
ممبر پہ بھی کبھی میرا ذکر نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی، جو کہ بہت دیر سے میں ذہن میں آیا، اللہ نے توفیق دی تو کچھ نہ کچھ باتیں میں، وہ ساری باتیں ایک جمعے میں نہیں ہو سکتی، کچھ مختصر سی باتیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ پہلے دور میں، یہ اسلام سے پہلے، اسلام سے پہلے وراثت کا حصہ مردوں کو ملتا تھا، صرف عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا، بالکل۔ وہ کہتے تھے نہیں، عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا، جبکہ مردوں کو حصہ دیا جاتا اسلام سے پہلے۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام میں پر کہا کہ نہیں، اس بارے میں سب شریک ہیں، مرد بھی اور عورتیں۔ وراثت میں چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، بڑے ہیں، اس میں سب کا حصہ ہے۔ یہ نہیں چھوٹے کو کہا جائے تو چھوٹا ہے تو سیٹ ہو جائے، یا تو بچی چھوٹی تو سیٹ ہو جائے، اور سب کا حصہ موجود ہے۔ اسی طرح جب دین اس دنیا میں آیا، اس نے وضاحت کر دی، اور ایک پورا رکوع جو ہے نا اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے اللہ شروع کر رہا ہے یہ رکوع کہ لوگوں تمہیں اللہ رب العزت وصیت کر رہا ہے۔ وصیت یعنی تاکید، نصیحت ہوتی ہے، ایک وصیت ہوتی ہے، تاکید کر رہا تمہیں۔ تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے۔ ویسے بھی ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، وصیت فلاں فلاں کے نام وصیت کر گیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد یہ جو فلاں فلاں اچھا کام ہے تو نہیں کرنا ہے، اور یہ تاکید ہے کہ لازمی کرنا ہے، جو اچھا کام، برا کام نہیں۔ اور جس کو پھر وصیت کی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وصیت کو پورا کرے، ذمہ داری اس کی ہے۔ اگر وہ غلط وصیت کر گیا اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، وہ ترمیم کر سکتا ہے وارثوں کو مشورے کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، میں اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں نصیحت کر رہا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، پہلی بات تو یہ ہے مرد کے 2 حصے ہوں گے وراثت میں سے، عورت کا 1 حصہ۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مرد کے 2 حصے اور عورت کے 1 حصہ ہی کا تو بنتا ہے، ہمیں تو قرآن نے ذکر کر دیا، ہم اس میں اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جانتے ہوئے ہیں۔ مرد کو 2 حصے اس لیے دیے گئے کہ اس پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہ وہ اپنے گھر میں خرچ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کو 2 حصہ دیا۔ عورت پر چونکہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کا خاندان، اس کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوتے اس کو خرچ کرنے کے، اس لیے اس کو حصہ تھوڑا دیا گیا، آدھا یعنی 1 حصہ دیا گیا ہے۔ اس کا خرچ تھوڑا ہے۔ ہاں بچے کا آیا، بچے نے بڑے ہونا، شادی بھی کرنی ہے، اپنے اور اخراجات پورے کرنے ہیں، جبکہ بچی کے اخراجات ماں باپ بہن بھائی کو ذمہ ہوتے ہیں کہ وہ پورے کریں۔ یہ حکمت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اب اس میں اللہ نے حصے بیان کیے کہ کن کن کو کیا کا حصہ ملے۔ توجہ سے سننے ذرا، بڑی ذمہ داری کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اس میں ماں باپ وارث ہوں گے، بہن بھائی وارث ہوں گے، بیوی وارث ہوگی، اولاد وارث ہوگی، چچا تایا وارث ہوگا، خالہ پھوپھی وارث ہوگی۔ اب دیکھ لیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، کتنا ضرور ڈھا جاتے ہیں۔ اگر فرمایا کہ اگر باپ فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی کو اگر وہ زندہ ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد اس کی ہے تو اولاد اس کی ہے 8 حصہ ملے گا پوری جائیداد میں سے۔
اور اگر اولاد ہے اولاد نہیں ہے پھر چوتھا حصہ ملے گا. جن خامد بہت ہو گیا، بیوی زندہ ہے، اس کی اولاد زندہ ہے، تو پھر 8واں حصہ. اگر اولاد نہیں ہے پھر چوتھا حصہ پوری جائیداد میں سے اس کو دیا جائے گا. اسی طرح بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد زندہ ہے، اولاد بھی ہے، تو پھر خامد کو بیوی کی وراثت میں سے چوتھا حصہ ملے گا اولاد اگر ہے تو. چھٹا حصہ ملے گا، مطلب چھٹا حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے پھر چوتھا حصہ ملے گا. اسی طرح تفصیل سمجھ ایسے طریقے سے. اسی طرح باپ ہو گیا، اولاد کا حصہ وہی 1/2 کے حساب سے، مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ. یہ موٹی موٹی بات سمجھ، باقی تفصیلی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. اسی طرح ماں فوت ہو گئی ہے، اولاد کا اس کو حصہ بنتا ہے وہی. اولاد اگر ہے، مرد عورتیں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہی 2 حصے اور 1 حصہ. اسی طرح اگر دادا فوت ہو گیا، دادا فوت ہو گیا، دادے کی وراثت پوتے کو نہیں ملے گی، پوتی کو نہیں ملے گی. دادا اپنی زندگی میں اگر کسی کو سمجھتا ہے پوتے کو یہ ذرا غریب ہے، تنگ دست ہے، اپنی زندگی میں اس کو تحفہ پر کوئی چیز دے دے، ورنہ پوتا وارث نہیں بنتا دادا کا نہ دادی کا. پوتا وارث نہیں بنتا، اور نہ ہی دادا وارث بنے گا پوتے کا. دادا وارث نہیں بنتا، اس کو حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر چچا فوت ہو جاتا ہے، تایا فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد اگر ہے اولاد کے ساتھ جائے گا. اگر وہ اولاد اس کی نہیں ہے تو پھر وہ بھتیجوں کی طرف جائیداد منتقل ہوگی. اور اس کی بیوی ہے، اس کو حصہ دے کے سب کو حصہ دینے کے بعد اگر اس کی اولاد موجود نہیں ہے تو بھتیجوں کو حصہ مل جائے گا، بھانجوں کو مل جائے گا، خالہ فوت ہو گئی ہے بھتیجوں کو مل جائے گا. تو یہ ایک ترتیب اللہ رب العزت نے رکھی ہے وراثت میں، جس کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے. اور اگر کہیں کسی چچا تایا کا، ماموں کا، خالوں کا حصہ میں بنتا ہے نا تو ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ جی ہماری سنا ہی نہیں ہے، میرے طلب داری نہیں ہے، میری تو رشتہ داری اس میں نہیں ہے، ہماری تو دشمنی ہے. سنا ہاں بھائی، جو حق ہے وہ اس کا حق ہے، اس نے اس کو لینا ہی لینا ہے. دشمنی اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ. اور جو نہیں دیتا ظاہر وہ حق مارتا ہے. اور حق قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ زندگی میں کسی کو کوئی چیز غصب کرتا ہے، مثال لے کے بیان فرمایا، اگر کوئی ایک گیٹ، جسے گیٹ کہتے ہیں نا، بلشت گیٹ، ایک گیٹ زمین کسی کی ناجائز قبضہ کر لی، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے، نہ اس کے رسول کی بات جھوٹی ہوتی ہے، نہ کوئی قصہ کہانی ہوتی ہے. وہ ایک بلشت زمین، اس کو 7 زمینیں بنا دیا جائے گا، اور 7 زمینیں بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا، چل تھا چل. اب بندہ سوچتا ہے کہ یار بندہ کیسے 7 زمینیں، چھوٹا سا گھر کیسے اٹھائے گا؟ اللہ اٹھا دے گا. یہ کام اللہ نہ کرنا ہے نا، ہم نے تو نہیں کرنا، یہ کام اللہ نہ کرنا. اور ہمارے یہاں قبضہ مافیا، اور پھر لوگوں کا بتاتے بھی ہیں بڑے فخر سے، اتنے زمین پہ قبضہ کر لیا، اتنے مکان میں قبضہ کر لیا، اتنا ڈاکہ مار لیا، اتنے پیسے لوٹ لیے، اتنے فلاں کر لیا، اتنا بے ایمانی کر لی، اتنی ڈیلنگ کر لی. یہ بھی ضرور ہو کے ہماری برادری بولتے صاحب ہماری بات برادری بدنام ہو گئی. اور پھر لوگوں کے جا کے بتاتے بھی ہاتھ بھی کر دو، اتنا دار لگ گیا، اتنے پیسے آ گئے.
اور اللہ کے بندے اور پیسے تو آ گئے، کوٹھی بنا لی تو نے، گاڑی میں اچھی سے اچھی لے لی، صاف کپڑے پہن لیے، اور رب کو کیا جواب دے گا؟ اور پیچھے ان لوگوں کی جو بددعائیں ہیں جن کے ساتھ تو نے کام کیا ہے، فراڈ سے دھوکے سے جن کی بددعائیں ہیں، وہ کہاں جائیں؟ اللہ نبی نے کیا فرمایا؟ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، کبھی ظالم نہ بنو، کبھی ظالم نہ بنو، کبھی کسی بھی ظالم نہ بنو، کیونکہ مظلوم کی جو بددعا آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس بین اللہ و بینہا حجاب، اس کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہی نہیں جب مظلوم بددعا کرتا ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس کا اثر آہستہ آہستہ ظاہر ہو، آہستہ آہستہ ظاہر ہو۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ڈیلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سننا ہے رات کرے جاتا ہے، اور پھر کھانے والے بھی ماں باپ بھی بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں مجھے نے اتنے لاوے تھے، اتنے تو دار لگ گیا، اور جس کا دار لگا وہ تو ٹھیک ہے، جس کی رقم پر دار لگ گیا وہ آرام سے بیٹھا، ٹھیک ہے اس نے بھی لالچ کیا، بیوقوفی کی اس نے، مگر اس کی جو بددعا ہے جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو پڑتا تو ہے کہ اللہ کے ہاتھ کھلی۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ قبضہ معافیا اتنا زمین میں قبضہ کر دیا، کوٹھے میں قبضہ کر لو، یہ تو اللہ کی نبی کی بات میں نے آپ کو بتائی 7 زمینوں والی، یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، اور نہ یہ جھوٹ ہے، اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، تو کیسے اٹھائے گا؟ یہاں تو سارا مسکرا جائے گا، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا وراثت کے اوپر غور کرو بھائی، سوچو، میں نے پچھلے دفعہ مثال دی تھی کہ یہ اینک ہے نا، یہ اینک اس میں بھی حصہ ہے، کتنی چھوٹی چیز نہیں، اس میں بھی وارثوں کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، اصل میں ان کی نظر تھی آخرت پر، کہ دنیا جاتی جائے یا آخرت بنے، ہم آخرت میں ذلیل نہ ہو جائیں، آخرت دنیا جاتی جائے۔ تو یہ اکثر ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، میں ذکر کر رہا تھا پیچھے دفعہ میں ذکر کیا تھا، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ باتیں دہرانے سے مطلب یاد رہتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں زمیندار طبقہ یا کوئی جائیداد پراپرٹی والا طبقہ، وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بہن نے مجھے معاف کر دیا۔ کبھی سنا آپ نے اتنی زندگی آپ کی ہوئی کہ بھائی نے معاف کر دی بہن کو؟ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ بہن بیچاری کو تھرڈ کرتے ہیں، تڑی لگاتے ہیں، دے دے مجھے رقم، میرا تعلق ختم، مرنا جینا ختم۔ وہ بیچاری کہتی میں کیا کروں گی، چلو دے دو بھائی راضی تو دے دو۔ اور یہ بھی ظلم ہوتا ہے، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اس کو کہا جائے ادھر آ کے پکڑو، ادھر آ، میں کھا کے کدھر نہ بچا ہو جاؤں۔ یہ ظلم ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھو۔ تفصیل ابھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کہ تفصیل باتیں نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں بیٹھو، پوچھو علماء سے، یار میرا حق کیا ہے، میں نے کسی کا کیا حق دینا ہے جو میرے پاس ہے، میں کس سے کیا لے سکتا ہوں، کس کو میں کیا دے سکتا ہوں۔ یہاں ظلم ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بچے اللہ نے دیے، اولاد دی ہے، بڑے جی میں نے بڑوں کو وکھرا کر دیا، اس کو فلاں کاروبار کروا دیا، فلاں یہ جو ہے نا یہ جائیداد یہ چھوٹے کی، جبکہ چھوٹا میرے ساتھ ہے تو یہ جائیداد چھوٹے کی۔ پھر اللہ کے مدد سے باقیوں کو تو حق بھی ہے نا، چھوٹے کی ٹھیک ہے، جن کو کرنی چاہیے، اولاد کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، حق ہے ان کا۔ اب یہ کیا ظلم ہے کہ یہ چونکہ میں چھوٹے کے ساتھ ہوں، یہ میں نے چھوٹے کو دے دیا ہے، یہ تھوڑی ہے زیادہ ہے، اس میں دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے، نہیں بھائی، اس میں حق ہے۔ اس اولاد کو سمجھائیں، میں بھی سمجھاؤں، آپ بھی سمجھائیں،
اولاد کو سمجھا کے جائیں بھائی میرے مرنے کے بعد کہیں میری قبر میں فرشتے مجھے کھینچے پھرتے ہو کہ تو فلاں جو کر رہا ہے فلاں. اور کئی اولاد بھی اتنی بدبخت ہوتی ہے, اللہ معاف کرے سب کو محفوظ رکھے, اولاد بھی اتنی بدبخت ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو ذلیل کروا. پچھلے سے پچھلے جمعے دوستوں کو یاد ہوگا, یہاں ایک بندہ بیٹھا تھا کرسی پر, اس نے کرسی بیٹھ کے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کے بعد لائبریری میں چلے گئے, میرا پرانا جاننے والا تھا وہ, کہنے لگے مجھے فتویٰ دے, میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ یہ جو مکان ہے نا جس میں تم رہ رہے ہو اس کو بیچو اور بیچ کے میرا حصہ مجھے دو, اور اگر تم نے نہ دیا میں تمہیں قتل کر دوں گا. باپ جو بیٹا میں تمہیں مار دوں گا. پھر بھی تو جائیداد میری آئے گی نا. اور اسے پوچھ رہا تھا اگر یہ بچہ مجھے قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کا حق بنے گا؟ نہیں. پھر وراثت میں حق نہیں. قاتل کا وراثت میں حق نہیں ہے, کافر کا دوسرے مسلمان رشتے دار کی وراثت میں حق نہیں ہے, مسلمان کا کافر کی وراثت میں حق نہیں ہے. یہ اولاد بھی کوئی بدبخت ہوتی. اسی طرح ایک اور کچھ عرصہ پہلے باپ بیٹا میرے پاس آ گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب باپ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں باقیوں کی نسبت زیادہ دیتا ہوں, زیادہ اس کے پاس ہے, میری فردوس مارکیٹ میں دکان ہے جس کا سارا کرایہ اس کو دیتا ہوں, باقی بھی کپڑا گزارا کرتے ہیں. تو اب یہ کہتا ہے کہ ساری دکانیں میرے نام لگا دو, سارے پیسے مجھے ملتے ہیں. میں نے کہا باقیوں کی بھی حساب خراب ہے نا. میں نے اسے کچھ پہلے سمجھایا اسے کہ کچھ طرح تو کرا لیتا ہے اپنا حصہ لیتا, پتا نہیں یہ تھوڑا ہے. تو میں کہنا بازار کر میں کہا کہ تھوڑا تو پھر زیادہ تو بعد ہی ملے گا, فوٹو کے بعد ڈھیل بند دیکھا ڈھیل بند. کہنے لگا میں پھر انتظار کروں گا. اس بات کا انتظار باپ کے فوت ہو جائے, یہ فوت ہو جائے گا نا مجھے حصہ زیادہ مل جائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بھائی جان یہ چیزیں ہیں, میں نے تھوڑی سی مختصر سی باتیں بیان کر دی, بات بڑی لمبی چوڑی ہے تفصیلی. اس کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. اس کے بارے میں بالکل نہیں پوچھتے, بالکل فکر نہیں کرتے. جب پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پھر باپ ظالم ہوتا ہے. میں نے سنا ہے, اپنے کانوں سے سنا ہے اولاد کو کہتے ہوئے, جو جس کو تو قبضہ دے دیا اس نے, یہ چھوٹا تھا بنا تھا وہ تو خوش ہو گیا, اور باقی یقین کرو میں نے بدعا کر کے دیکھا اللہ ہمارے باپ کی قبر میں آگ جلائے, اللہ ہمارے باپ کی قبر میں بچھو پیدا کر دے, سانپ پیدا کر دے. ہمیں اس نے ریل کر دیا, ہمیں کیا دیکھیں گے؟ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, چونکہ اللہ رب العزت انسانوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ان کے دل کتنے سخی ہیں, کتنے یہ قربانی دے سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, دل بڑا کنجوس بخیل ہے, اس کے اندر بڑی بخیلی پائی جاتی, کنجوسی پائی جاتی. اللہ جس کو اس سے بچا لے گا وہ بڑا کامیاب ہے. کیونکہ جب تک دل میں کوئی خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا نا, پتہ خرچ نہیں کرے گا, سخاوت نہیں کر سکے گا, صدقہ خیرات نہیں کر سکے گا. اور جو انما شیطان یأمر الفقر, ادھر سے شیطان بھی دل میں اور ساتھ قریب ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نا وہ تو خرچ کر دے گا, تو تیرے جو پیسے گئے, تو غریب آدمی ہے, تندرست بندہ ہے, کہاں سے کھائے گا یہ 10-20 روپے جو ہیں, یہ تو اس طرح ختم ہو جائے گا. چھوڑ پڑے, یہ لوگوں کا تو پیشہ ہی ہو گیا, لوگوں کو بنا ہو گیا, تو چھوڑ کس کھاتے میں جا رہا ہے, بچا کے رکھ, بچا کے رکھ بڑھاپے کے لیے, بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھ. بچانا چاہیے, اس بری بات بھی نہیں ہے, بچانا چاہیے, اور اس میں دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے, دوسروں کا حق تلفی نہیں کرنی چاہیے.
اولاد سب برابر وراثت کے لحاظ سارے برابر. کچھ بدبخت بھی ہوتے ہیں، خبیث بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کر دیتے ہیں، وہ جی میرا فلانا پتر میرا بڑا نافرمان، بڑا نافرمان. وہ نافرمان کیوں ہے یار؟ میں سردی جانا کا ٹائم ہو گیا، نافرمان کیوں ہے؟ عبدالدی بھائی نافرمان کیوں ہے؟ میں نے منڈے کی شادی کر دی، بہو لے آیا، اب میرا منڈا تو نا رنگ مریض ہو گیا. تو رنگ مریض، آپ جانتے ہیں مریض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں رنگ مریض ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے رنگ مریض. جب میں ممبر پر کھڑے بات کر رہا ہوں، میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ ہونا چاہیے رنگ مریض. اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کا رسول پسند کرتا ہے. رنگ مریدی کو سن لے ذرا، کیا مطلب رنگ مریدی؟ اپنی بیوی سے محبت کرنے والا، اپنی بیوی سے محبت کرنے والا. تو کیا ہے، اس کو گولی بار کرنی چاہیے. تو کہاں سے آگے بھائی؟ خامد کو بیوی سے محبت کرنی چاہیے، بیوی کو خامد سے محبت کرنی چاہیے. اب اس دونوں کی محبت میں آ کے ٹانگ آ جاتی ہے. اب وہ بچہ ہے بیچارہ، ہر وقت پورا ٹائم کسی کو نہیں دے سکتا، اسے بے مزدوری بھی کرنی ہے، کبھی کچھ پیسے اپنی جیب میں رکھنے بیوی کو دینے کو کرتے رہے. اب ہوتا کیا ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے، نہیں جی پھر تو لڑکا شادی بھی ہوئی. آپ تو کیا کریں، لو جی یہ تو رات چروا لے کے آیا اور چھپا کے بیوی کی معافی لے گیا. آپ ایسا پاپا پیدا ہو نہیں رہا ہے، بچے کو بیٹا لیا لا کھانا پینے لا، بیوی کو بٹھا ہمیں بٹھا لا. ہم خود موقع پیدا کرتے خود خبردار یہ کام نہیں کرنا، خبردار یہ کام نہیں کرنا، خبردار کام. اور نہ پھر بندوں سارا کچھ کرتا تھا تو پھر بیاہ کے کیوں کہ لے آئے جی؟ شیطان کو بھی خوش کیا 15 ڈول بجا، 10 دن پہلے پورے بھلے کو ستایا اور نکاح خراب. کچھ ایسے بندے کو پیسے دینے کے لیے تھوڑے غریب آدمی جی، غریب ہے جی، تھوڑے کر لیں جی، غریب آدمی ہے. اچھا جی یہ غریب آدمی 4 ڈول لے کے آئے، یہ غربت آ گئے، پھر غربت آ جاتی. اور جب اللہ کو پہلے سے ناراض کر لیا پھر برکت کہاں؟ ہم اللہ کو شروع سے راضی رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے کام میں برکت رکھے گا. پھر ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہونے دے گا. ان کو اپنی بچوں کو اپنی جگہ رکھیے، بہو کو اپنی جگہ رکھیے. یہ پھر کبھی انشاءاللہ میں سے بات کروں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. ہو گیا جاتے ہیں